سوال ہوا ہے کہ جو پنجاب کالج میں گزشتہ دنوں حالات خراب ہوئے ہیں اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہے اس کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی واضح طور پر حقیقی کوئی چیز یا حقیقی تصویر نہیں ہے کہ وہاں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور زیادتی کرنے والوں میں کالج کے بااثر لوگ شامل ہیں، جیسے کہ مبینہ طور پر بات ہے۔ اگر ہم اسی کو لے لیں تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ قابل مذمت۔ اور صرف پچھلے 3 دنوں میں دیکھیں تو صرف پنجاب کے اندر تقریباً 3-4 کیسز ہوئے ہیں، اور یہ چاروں کیسز بچیوں کے ہوئے ہیں۔ کس کے ہوئے ہیں؟ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے ہوئے ہیں۔ مطلب ایک جگہ ایک طالبہ خودکشی کرتی ہے، وہ کیا محرکات ہیں، کیا معاملات ہیں، اس کا والد کن حالات میں وہ درد کے ساتھ وہ جو سٹیٹمنٹ لکھ کے دے رہا ہے وہ کیا ہے، وہ تو ہر والد جو ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے جو پڑھے اس کو۔ میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، میں صرف آپ لوگوں کے سامنے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں پوری دنیا کے اور بالخصوص پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو کچھ پنجاب کالج کے اندر ہوا مبینہ طور پر ہی ہوا، یا جو باقی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خواتین بچیوں کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اگر اس کا 100واں حصہ بھی مدرسوں کے حوالے سے چیز ہائی لائٹ ہوتی تو اس وقت مدرسوں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجی ہوتی، لمبے چوڑے ٹیلی ویژن پروگرام نہ ہو رہے ہوتے۔ بتائیے ذرا، حامد میر، شاہ زیب خان زادہ اور کیا نام ہے اس طرح کے یہ جو اینکر ہیں مدارس کے خلاف یہ عرضہ سرائی نہ کر رہے ہوتے؟ بولیں ذرا۔ اس وقت BBC، CNN، امریکی چینل، ان کی اس مدرسے کے باہر بھرمار نہ لگی ہوتی، یا تحریک نہ زور پہ ہوتی کہ ان مدرسوں کو بند کر دو، اور پھر فاحشہ قسم کی وہ عورتیں کہ جو عورتوں کے نام پر دھبائیں، وہ عورتوں کی نمائندہ بن کر ٹی وی پہ اپنے آدھے جسم کی نمائش کرتی ہوئی کیا وہ یہ نہ کہہ رہی ہوتی کہ ہم کب سے کہہ رہی ہیں والدین سے کہ اپنے بچیوں کو مدرسوں میں نہ بھیجیں، مدرسوں میں یہ ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ بولی بولیں گی یہاں پر بھی کہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ اپنی بچیوں کو کالج میں نہ بھیجیں؟ کالجوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیوں میں نہ بھیجیں، یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹیچر وہاں کیا کر رہے ہیں، ساتھی سٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک باولپور یونیورسٹی کی 5,500 طالبات کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو یہ سارا مجھے ذرا بتائیے، کوئی کیا مدارس کے خلاف یہ لوگ نہ بولتے؟ بولیں تو آج کیوں نہیں بول رہے؟ اس کا ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، او جی اگر چند واقعات ہوں تو پورے سسٹم کو تو رول بیک نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو یہی ہم کہتے ہیں جب تمہاری زبانیں تم نے دین کے خلاف کھول لی ہوں تو یہ چیزیں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ سارے مدرسے ایک جیسے نہیں ہوتے؟ لاکھوں مدرسوں میں سے اگر کسی ایک جگہ ایسا واقعہ ہو اس کو بھی ہم قابل مذمت کہتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا آج تک کسی عالم دین نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں، یہ واقعہ ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے، اور یہ واقعہ نہیں ہوا تو یہ جو کچھ آج تیسرا دن ہے، آج پورے پنجاب کے اندر جناب سکولوں میں چھٹی ہے، کالجوں میں چھٹی ہے، اور جو یہ لوگوں کے کروڑوں نہیں اربوں خربوں کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں تو یہ کس نے کیے ہیں؟ مدرسے کے بچوں نے، مولویوں نے؟ یہ تو آپ کے ماشاءاللہ جدید سسٹم میں پڑھنے والے طلباء ہیں جنہوں نے احتجاج کے نام پر کالج کو آگ لگا دی۔ اچھا چلو جس کالج میں یہ واقعہ ہوا اس کو تو آگ لگ گئی، یہ باقی کالجوں کا کیا قصور تھا؟ کتنی آسانی سے یہ لوگ ہضم کر لیتے ہیں، نہیں طلباء ہیں، جذبات ہیں، وہ تھوڑا احتجاج میں انہوں نے آگ لگا دی روڈوں کو۔ اور بات سنو،
اس ملک کے اندر اگر سکولوں کالجوں کے والے سے معاملات ہوں تو اتنی خطرناک چیزیں سامنے آ سکتی ہیں تو باقی جگہ نہیں آ سکتی ہیں. تو اگر طلباء، کالج کے طلباء کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دیں ہیں جی، اور حکومت چھٹیاں دے دے، یہاں کسی کو یاد نہیں آئے گا جی کہ غریب لوگوں کی دہاڑیاں ماری جا رہی ہیں، غریبوں کے چولہے کیسے جلیں گے. ان بغیرتوں کو صرف اس دن یاد آتا ہے جس دن کوئی مسلمان ناموس رسالت کے غداروں کے خلاف روڈوں پہ نکلیں گے، ختم نبوت کے حق میں بولیں گے یا دین کے حوالے سے احتجاج کریں گے اور پرامن احتجاج کریں گے، تو ان کو جناب یاد آ جاتا ہے کیا نبی پاک نے یہ سکھایا؟ یہاں کیوں نہیں بولتے ہو؟ کیا تعلیم کا یہ معیار ہے؟ اور پھر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ریاست کہاں ہے، حکومت کہاں ہے؟ ایک بچی کا معاملہ ہوا، وہ کون سی ایسی طاقتور طاقتیں، قوتیں، وہ شخصیتیں کہ جن کو بچانے کے لیے پنجاب حکومت نے طلباء پر اتنا ظلم ڈھایا کہ اسٹیٹ فائر کیے، اور کل میں دیکھ رہا تھا ایک بچے کی شہادت بھی ہو گئی، ڈیتھ بھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا خنزیر ہے اس واقعے کے اندر کہ جس کا، وگرنہ انتظامیہ کو کیا لگے بھائی اگر کسی جگہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، آسان سا کام ہے بھائی، بندے کو، متعلقہ بندے کو پکڑو، وہ جو وکٹم ہے، وہ جو جس مظلوم بچی ہے، اس کو انصاف کے لیے عدالت ہے جو، بات ختم. یہ آگ کیوں لگی ہے پورے پنجاب میں کہ کسی کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، ہم تو صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لبرلوں کو اب کیوں سانپ سونگ گئے، وہ کیوں نہیں بول رہی ہیں؟ کدھر گئیں وہ عورت مارچ کرنے والی وہ فائش آنٹیاں؟ یہاں ایک بچی کی تذلیل ہوئی ہے، وہ کیوں نہیں عورت مارچ لے کے باہر آئیں؟ اور خود مریم نواز صاحبہ عورت ہیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ یار یہ خاتون وزیر اعلیٰ ہے، اس کے سامنے اس کو تو جناب میں کہتا ہوں کہ پوری ریاستی اور صوبائی مشینری کو بالکل اسے لگا دینا چاہیے تھا کہ مجھے آپ گھنٹے کے اندر اندر اس کے جناب کردار جو ہیں وہ چاہیے، ان کا گرفتاری چاہیے. اور الٹا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی ڈٹائی کی حرکتیں ہو رہی ہیں. وہ خدا کا واسطہ اگر یہاں مظلوموں کو تم لوگ حق نہیں دے سکتے ہو تو یاد رکھو وہ کہیں تم سے ان کا ادھر ہی بدلہ لینا شروع ہو گیا تو پھر تمہیں کوئی راستہ بچنے کا نہیں ملے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعتاً اگر ہوئے جیسے کہ ہزاروں بچے کہہ رہے ہیں، آخر ہمیں ہی تو نہیں شروع ہو جاتا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو اس کو کھل کے، اتنے دن ہوئے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. پہلے دن ان کے وزیر تعلیم نے اس کالج کا اجازت نامہ منسوخ کیا، رجسٹریشن منسوخ کی، دوسرے دن کہتے ہیں واقعی کوئی نہیں ہوا. وہ یار واقعہ نہیں ہوا ہے تو پھر وہ ایکشن کیوں، یہ زیادتی کیوں کی ہے کالج کے ساتھ کہ اس کا تم نے اجازت نامہ منسوخ کیا؟ اگر واقعہ ہی نہیں ہوا تو پھر یہ کیوں؟ اور اگر واقعہ ہوا ہے کہ جیسے بچیاں کہہ رہی ہیں وہاں اتنا شور ڈلا ہوا ہے، تو وہ کون سی طاقتور ایسی شخصیتیں کہ جن کے سامنے تمہارے گھٹنے جناب ٹیکے ہوئے، تم نے ان کو باہر لے کے آؤ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. یہ جی ہمارا موقف ہے.